بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 196 ہے۔ مشرکین کے لیے زجر ہے، ڈانٹ ہے اور آخرت کا ڈراوا ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو چلنا پھرنا کافروں کا، فی البلاد شہروں میں۔ کافر جو تجارت کی غرض سے، مال پیسہ کمانے کی غرض سے یا سیر و سیاحت کی غرض سے بازاروں کے اندر چلتے پھرتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو دھوکہ نہیں لگنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان سے بڑے راضی ہیں، جب ہی تو اللہ نے ان کو ان انعامات سے نواز رکھا ہے۔ اس وجہ سے آپ کو دھوکہ نہیں لگنا چاہیے، بلکہ متاع قلیل، یہ نفع ہے چند روزہ، ثم مأواہم جہنم، پھر یہ چند روزہ دنیا کا نفع ہے، ادھر ان کے اوپر موت طاری ہوگی، ادھر ان کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، یہ خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، جنہوں نے اپنے دلوں میں اپنے پروردگار کا ڈر بٹھا لیا، جس کے نتیجے میں وہ گناہوں سے بچتے رہے اور احکامات الہیہ کو اپناتے رہے۔ وہ لوگ جو بچتے رہے گناہوں سے، ڈرتے رہے اپنے رب سے، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، ایسے باغات تجری من تحتی الانہار، بہتی ہوگی ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، اور وہاں پر رہنا کچھ چند روزہ نہیں ہوگا، ایک دو دن کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ نزلا من عند اللہ، یہ مہمانی ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، وہ اشیاء مذکورہ، جو چیزیں اللہ نے ذکر کی ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے، یہ نیکوکار لوگوں کے لیے بہت بہترین ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 15، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، مثل الجنت التي وعد المتقون، جس جنت کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، فیہا انہار، اس میں نہریں ہیں، من ماء غیر آسن، ایسے پانی کی کہ جو کبھی تبدیل نہیں ہوگا، نہ اس کا رنگ تبدیل ہوگا، نہ ذائقہ تبدیل ہوگا، نہ مزہ تبدیل ہوگا۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں کہ جو پینے والوں کو لذت دے گی، لذت کا سامان ہوگا پینے والوں کے لیے۔ وانہار من عسل مصفی، اور ایسے شہد کی نہریں ہوں گی جو میل کچیل سے پاک اور صاف کیا گیا ہوگا۔ چار قسم کی نہروں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے وہاں پر۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اس سے پچھلے رکوع کے اندر آیت نمبر 187 میں اللہ رب العالمین نے ان اہل کتاب کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ کی تھی جو اللہ رب العالمین کی آیات کو چھپاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، بلکہ ان کو بیچ کر کے اس کے بدلے میں دنیا کا مال خریدتے ہیں، دنیا کا مال لے کر کے ان کی مرضی کے مسائل ان کو بتلاتے ہیں۔ ان کے اوپر اللہ نے ڈانٹ کی تھی۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، لیکن اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا، اور پھر اپنے ایمان کے اندر اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اور پھر جو ان کا جو سابقہ عقیدہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے والے، یا جو یہودی
حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے یا پھر جو تحریف کرتے تھے کتابوں کے اندر، ان سے وہ بالکل توبہ کر چکے ہیں اور اللہ کا ڈر انہوں نے اپنے دل کے اندر بٹھا لیا ہے اور 100% وہ دین متین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر چلنے والے بن گئے ہیں۔ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر بشارتوں کا اعلان کیا ہے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وہ کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، تمہاری طرف یعنی قرآن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اور جو ان کی طرف یعنی تورات انجیل جو ان کے اوپر نازل کی گئی اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، خاشعین للہ، ایمان کی کیفیت ڈرنے والے ہیں اللہ رب العالمین سے، اللہ کا ڈر ان کے دل کے اندر ہے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور کتاب کے اوپر ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ پہلے وہ جو ان کے پاس کتاب تھی اس کے احکامات کو بیچ دیا کرتے تھے، من مرضی کے مسائل بتلایا کرتے تھے، لیکن اب نہیں، وہ بیچتے اللہ کی آیات کو ثمنا قلیلا، تھوڑا سا مول لے کر، مول کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے کر کے، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں ہے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والے ہیں، دیر نہیں لگے گی، اللہ بہت جلدی حساب لینے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے صبر، اے ایمان والو اصبروا، تم خود صبر کرو، وصابروا، اور جب لڑائی کا موقع آ جائے، دشمن کے آمنے سامنے ہو جاؤ تو پھر تم جم جاؤ، مصابرہ، اور نمبر 3 تیسرا ورابطوا، لگے رہو، مقابلے کے لیے مستعد اور تیار رہو، اگر لڑائی کا احتمال ہو تو پھر اس صورت کے اندر تم بالکل تیار رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح اور کامیابی پالو۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ نے یہاں پر صبر کا حکم دیا ہے جی۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے الصبر علی الطاعہ، جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلایا ہے، ان کاموں کے اوپر جم جانا اور ان سے ادھر ادھر نہ ہٹنا۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا نیکی کے کاموں کا، ان کے اوپر جم جانا۔ اور دوسرا ہے الصبر عن المعصیہ، جن جن کاموں کے کرنے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کر دیا ان سے بچ جانا، ان کے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ اللہ رب العالمین نے منع کر دیا تم نے سودی کاروبار لین دین نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، رشوت کا لین دین نہیں کرنا، یہ جن جن چیزوں سے گناہوں سے منع کر دیا، ہر قسم کے گناہ سے بچنا، الصبر علی المعصیہ۔ اور تیسرا ہے الصبر عند المصیبہ، مصیبت کے وقت صبر کرنا، مصیبت کے وقت صبر کرنا، یہ تیسری قسم ہے۔ کوئی بھی پریشانی آ جائے، کسی قسم کی پریشانی آ جائے تو اس وقت صبر کرنا۔ پہلے بھی کئی مرتبہ اس کے اوپر بات ہو چکی ہے، اب یہاں پر صرف ایک بات فرمایا، صبر وہ ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی، انسان کو جب بھی کوئی مصیبت آئی، پریشانی آئی تو سب سے جو پہلا وہلہ ہے اس موقع کے اوپر صبر کرنا، یہی اصل صبر ہے۔ بات کے اندر تو ہر ایک کو صبر آ جاتا ہے، اس وقت صبر کرنا، آنکھوں سے آنسو کا بہہ جانا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جب فوت ہوئے تو آپ نے ان کو گود میں اٹھایا ہوا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، تو صحابہ نے فرمایا نبی جی آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو فرمایا ہاں، میں آنکھیں آنسو برسا رہی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے وہی جملہ بولیں گے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ کی ناراضگی والا جملہ ہماری زبان سے نہیں نکلے گا۔ تو آنکھوں سے آنسو کا بہہ جانا، دل کا غمگین ہونا، یہ قدرتی امر ہے، اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے۔ پکڑ تب ہے جب انسان اپنی زبان سے واویلا کرتا ہے، جیسے عورتیں نوحہ کرتی ہیں،
بیان کرتی ہیں. فرمایا النیاحۃ من عمل الجاہلیہ، یہ جاہلوں والا کام ہے. نوحہ کرنا، بیان کرنا، اس کو شریعت ناپسند کرتی ہے. اور فرمایا لیس منا، ہم میں سے وہ نہیں ہے، من ضرب الحدود، جو اپنے چہروں کو پیٹے، وشق الجیوب، جو اپنے گریبان پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو جاہلوں کی طرح پکار کرے، جیسے جاہلوں کی طرح جو لوگ کرتے ہیں اور الٹی سیدھے وہ باتیں اس وقت کر رہے ہوتے ہیں. اس قسم کی باتیں، اس سے بچنا، پرہیز کرنا. پیارے پیغمبر نے فرمایا جو ایسے کام کرتے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے. پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ میرا نہیں ہے. تو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا. غم کو ہو جانا یہ قدرتی عمل ہے، غمگین ہونا منع نہیں ہے، لیکن واویلا کرنا، اس سے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس سے بچنا چاہیے. اور پھر یہاں پر فرمایا رباط کا، رابطو، مرابطہ، اس کا جو لفظی معنی ہے وہ معنی ہے اس کا باندھنا، باندھے رکھنا. پھر اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت ہے اسلامی سرحدات کی حفاظت کے لیے مکمل تیاری، جو وقت کی ضرورت ہے، جدید تقاضوں کے مطابق دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جن جن اسلحوں کی ضرورت ہے ان اسلحوں کے ساتھ مسلح ہو کر کے اسلامی سرحدات کی حفاظت کرنا، پہرا دینا. اور پھر اس کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے، دشمن نے حملہ کر دیا، اب ان کے مقابلے کے لیے ہے، اپنی سرحدات کی حفاظت کر رہا ہے اور دشمن کی جانب سے حملے کا خطرہ ہے. تو اس صورت کے اندر اپنے بال بچوں کو، بیوی بچوں کو ساتھ رکھنا یہ جائز نہیں ہے. اور دوسری صورت کہ ابھی تک کوئی دشمن کے حملے کا خطرہ نہیں ہے، نہ دشمن نے حملہ کیا ہے، بالکل ہر طرف امن و امان ہے، لیکن حفظ ما تقدم کے طور پر کہ کوئی ہماری سرحد کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر کے دیکھ بھی نہ سکے، اس نیت سے سرحدوں کی حفاظت کی جا رہی. جیسے ہمارے فوجی سرحدوں کے اوپر، بارڈر کے اوپر متعین ہوتے ہیں، حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ایسی صورت ہو، بالکل امن امان ہو، پھر اہل و عیال کو انسان ساتھ رکھ سکتا ہے، بیوی بچوں کو ساتھ رکھنا یہ جائز ہے. پھر اگر وہاں پر کاشتکاری وغیرہ کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کاشتکاری وغیرہ کا، وہ بھی بندہ کر سکتا ہے. کوئی کمانے کا کوئی بھی ذریعہ انسان اختیار کرتا ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن اصل مقصد جو ہو وہ رباط فی سبیل اللہ ہو، اسلامی سرحدات کی حفاظت اصل مقصد ہو، اور یہ چیزیں تابع ہوں. تو پھر یہ مجاہد فی سبیل اللہ، مرابط فی سبیل اللہ ہوگا. جو مرابط فی سبیل اللہ کے فضائل ہیں وہ اس کو ملیں گے، لیکن اس کا اصل مقصد سرحدوں کی حفاظت نہیں ہے، بلکہ صرف مال پیسہ کمانا، رہنا بس نہ مقصود ہے. تو اس صورت کے اندر پھر یہ فضائل اس کو نصیب نہیں ہوں گے. تو اس لیے جو بھی بارڈر کے اوپر فوجی موجود ہوتے ہیں تو اصل نیت یہ ہو کہ ہمارا کہ یہ جو اسلامی سرحدات کی حفاظت کر رہی ہے اصل مقصود ہے. تو پھر اس کے تابع ان کو نوکری کی جو وہ قیمت بھی مل رہی ہے. اگر وہ وہاں پر بال بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو اس کے باوجود وہ مرابط فی سبیل اللہ ہوں گے. پھر اور دوسری صورت رباط کی وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کے اندر رہنا. اس کو بھی حدیث کے اندر رباط کہا گیا ہے اور ایسے بندے کو بھی مرابط کہا گیا ہے. تو اب یہ جو جہاد کی یعنی اسلامی سرحدات کی حفاظت اور پہرا دینا، اس صورت کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے ہیں، جن میں سے پہلی فضیلت صحیح بخاری شریف کے اندر سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اللہ کی راہ میں ایک دن کا رباط دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس تمام سے ایک دن اللہ کی راہ کے اندر اسلامی سرحدوں کے اوپر پہرا دینا یہ افضل ہے. اور دوسرا صحیح مسلم کے اندر سلمان رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرمایا ایک دن اور ایک رات کا رباط، ایک مہینے کے مسلسل روزے رکھنا اور ایک مہینہ مسلسل رات کی عبادت کرنا، شب بیداری، اس سے بھی افضل ہے. اور فرمایا اگر اسی حال میں مر جائے گا تو اس کے جو رباط والا عمل ہے اس کا ثواب اس کے لیے ہمیشہ جاری ہو جائے گا. اسی حال میں اگر مر جاتا ہے یعنی اسلامی سرحدات کی پہرا دیتے ہوئے، لیکن اس حال میں اگر موت آ جاتی ہے تو پھر یہ اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے
اس کا رزق بھی جاری رہے گا، اور پھر جو موت کے وقت شیطان حملہ کرتا ہے اس سے بھی اللہ رب العالمین اس کو معمور اور محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور امام ابو داؤد نے حضرت فضالہ بن عبید سے نقل کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، ہر مرنے والے کا عمل اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن مرابط فی سبیل اللہ اس کا عمل قیامت تک بڑھتا ہی رہتا ہے، اس کا عمل ختم نہیں ہوتا، اس کا عمل بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اور قبر میں حساب و کتاب لینے والے جب فرشتے آئیں گے تو حساب و کتاب سے بھی معمون اور محفوظ ہوگا، عذاب قبر سے بھی یہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہاں پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایک عام صدقہ ہے، صدقہ جاریہ ہے، اور ایک مرابط فی سبیل اللہ کا ثواب ہے۔ یہ جو مرابط فی سبیل اللہ ہے اس کا ثواب صدقہ جاریہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ صدقہ جاریہ اس کا ثواب جاری ہوتا ہے، لیکن صدقہ جاریہ کا ثواب اس بندے کو جس نے وہ نیک کام شروع کیا تھا اس وقت تک اس کو ثواب ملتا ہے۔ مثال اگر کسی نے قرآن لے کر کے مسجد میں رکھ دیا، اگر کوئی اس کو پڑھتا رہے گا تو اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اگر کوئی بندہ قرآن پڑھنا بند کر دے گا، وہ سیدھا ہو گیا تو اس کو آگے بھیج دیا تو اس کا وہ جو ثواب تھا وہ منقطع ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے ایک بندے نے پانی کا نل کھلوایا، استعمال ہوتا رہے گا تو سورج کے اندر اس کے لیے ثواب جاری رہے گا، اگر نہیں ہوگا تو ثواب منقطع ہے۔ لیکن جو مرابط فی سبیل اللہ ہے اس کا ثواب ہر حال کے اندر اللہ رب العالمین جاری فرما دیتے ہیں۔ اور پھر ایک حدیث کے اندر ہے، حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، مسلمانوں کی کمزور سرحد کی حفاظت اخلاص کے ساتھ اگر ایک دن بندہ کوئی کرتا ہے رمضان کے دنوں کے علاوہ، یعنی باقی 11 مہینے رمضان کے مہینے کے علاوہ اگر کسی ایک دن میں کرتا ہے تو فرمایا اس کا ثواب 100 سال کے مسلسل روزے اور 100 سال کے مسلسل رات کی عبادت شب بیداری سے افضل ہے۔ اور جو بندہ رمضان المبارک کی راتوں کے اندر، رمضان المبارک کے دن میں روزے کی حالت میں رباط کرتا ہے ایک دن کا، تو فرمایا اس کا ایک دن کا رباط 1000 سال، 1000 سال کے روزے اور 1000 سال کی شب بیداری سے بھی افضل ہے۔ اور فرمایا کہ اگر یہ آدمی صحیح سالم اپنے اہل و عیال کی طرف واپس بھی آ جاتا ہے، لوٹا دیا جاتا ہے، تو 1000 سال تک اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا اور نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، اور اس کے عمل رباط کا اجر قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین جاری فرما دیتے ہیں۔ تو ایک حدیث کے اندر پہلے جو آئی تھی، اور یہاں پر ایک دوسری حدیث تفسیر قرطبی کے اندر یہ حدیث ہے، تو جس کے اندر انہوں نے یہ بات نقل کی کہ ایک آدمی اگر جو مرابط اس حالت کے اندر اس کی موت نہیں آتی، واپس آ جاتے ہیں اپنے اہل و عیال کے اندر، پھر بھی اللہ رب العالمین 1000 سالوں کو اس کے گناہوں سے اس کو معمول فرما دیتے ہیں جی۔ تو یہ بہت بڑا اجر و بدلہ ہے ان کے لیے جو اسلامی سرحدات کی حفاظت اور پہرا دینے والے ہیں۔ اور دوسرا جو رباط کا معنی کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، یہ بھی مرابط فی سبیل اللہ حدیث کے اندر اس کو بھی ذکر کیا گیا اور شمار کیا گیا۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں، فرمایا میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جس سے اللہ تعالی گناہوں کو معاف فرما دے اور تمہارے درجات اللہ بلند کر دے، وہ چیزیں یہ ہیں۔ فرمایا وضو کو مکمل طور پر کرنا، اسباغ الوضو، وضو کو مکمل طور پر کرنا، باوجود سردی کے یا زخم کے یا درد کے وضو کو مکمل طور پر کرنا، اور نمبر 2 مسجد کی طرف کثرت کے ساتھ آنا جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ فرمایا ذالکم الرباط، یہ بھی رباط ہے، یہ بھی رباط ہے۔ فرمایا یہی مرابط فی سبیل اللہ، اس کی بھی رباط فی سبیل اللہ کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کیا ہے۔ تو اس حدیث کی روح سے جو بندہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بھی اجر و بدلہ سے نوازتے ہیں۔